کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر اس کا اسی وقت انسان کو بدلہ نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اس کا بدلہ انسان کو مل جائے، لیکن انسان جب انسان کے کام آتا ہے تو اس کا اچھا بدلہ اسے ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ ایسی کہانی آج کی بھی ہے۔ ایک دن ایک فیملی نے اپنی بیٹی کے ساتھ چڑیا گھر گھومنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے لیے یہ بھی ایک عام سا دن ہونا تھا جس میں ان نے گھوم پھر کر واپس اپنے گھر آ جانا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ دن ان کی زندگی کے دردناک دن میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ تیار ہوئے اور چڑیا گھر پہنچ گئے۔ چڑیا گھر میں موجود ہجوم اور چہل پہل میں ان کا دھیان کہیں بھٹک گیا اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی نینسی سے بے خبر ہو گئے۔ ادھر نینسی ایک مگرمچھوں سے بھرے پنجرے کے باہر کھڑی بڑی ہی معصومیت اور تجسس کے ساتھ ان خونخوار جانوروں کو تالاب میں دیکھ رہی تھی۔ نینسی کو یہ بہت پسند آیا اور اس نے ان کے پاس جانے کا سوچا۔ ادھر اس کے والدین کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کتنی بڑی مشکل میں گرفتار ہونے والی ہے۔ یہ 7 سال کی لڑکی چلتے چلتے مگرمچھوں کے پنجرے کے اندر تک چلی گئی۔ چڑیا گھر کی رکاوٹیں بھی اس کے چھوٹے قد و قامت کو نہ روک سکیں۔ نینسی چلتے چلتے ان مگرمچھوں سے بھرے تالاب کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ بڑے ہی تجسس اور محبت سے ان مگرمچھوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ مگرمچھ اس کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ادھر ان مگرمچھوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ کوئی جاندار حفاظتی حصار کو پار کر کے ان کے قریب تک آ چکا ہے۔ اگرچہ مگرمچھ اس سے ابھی کچھ، سب نے شور مچانا شروع کر دیا اور آن کی آن میں اب لوگوں کا ہجوم اس پنجرے کے ارد گرد جمع ہو چکا تھا۔ اس کے والدین کو بھی جب خبر ملی تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے اور آگے ان نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اب ہر کوئی مدد کے لیے چیخ رہا تھا اور یہ لڑکی بے حس و حرکت وہاں کھڑی تھی۔ مگرمچھ اب تیزی سے اس لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس پنجرے میں اتر کر اس لڑکی کو بچانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لڑکی کے ماں باپ بھی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور تھے۔ اس کے باپ نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس پنجرے میں اترنے میں ناکام ہی رہا۔ اب ہر کوئی کسی مسیحا کا منتظر تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان مگرمچھوں سے بھرے پنجرے میں اتر کر اس بچی کی جان بچانے کی کوشش کرے۔ اب یہ مگرمچھ اس لڑکی کے خطرناک حد تک قریب آ چکے تھے اور کسی بھی وقت کوئی سانحہ ہو سکتا تھا۔ اتنی دیر میں ایک شخص رسی اٹھائے دوڑتا ہوا اس پنجرے کے پاس آیا۔ اس نے رسی کا ایک سرا ایک شخص کو پکڑایا اور بغیر وقت ضائع کیے اس پنجرے میں اس رسی کے سہارے اترنے لگا۔ ادھر مگرمچھ منہ کھولے اس لڑکی پر جھپٹنے کو تیار تھے اور یہ اتنی ناسمجھ تھی کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خطرناک جانور اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ شخص اب پنجرے میں اتر چکا تھا اور وہ دوڑتا ہوا اس لڑکی کے پاس گیا اور بجلی کی سی تیزی سے اس کو اٹھا لیا اور بغیر وقت ضائع کیے واپس رسی کی طرف دوڑنے لگا۔ مگرمچھ چونکہ خشکی پر انسان کی رفتار کے برابر دوڑ سکتا ہے، اس لیے ان مگرمچھوں کا اس کے تعاقب کرنے سے یہ دونوں خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ یہ شخص دوڑتا ہوا رسی کے قریب پہنچا اور اس بچی کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا۔ ادھر باہر موجود لوگ رسی کھینچنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ جو ہی اس شخص نے انہیں رسی کھینچنے کے لیے کہا تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر رسی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ ان مگرمچھوں کے خطرے سے نکل چکے تھے اور یہ ہیرو اس لڑکی کو بچا چکا تھا۔ جب یہ لڑکی اپنے والدین کو واپس ملی ہوگی تب ان کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے، یہ بات الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس ہیرو کے بارے میں پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ مشہور زمانہ کامیڈین اور ناول نگار جارج کارلن ہے۔ جارج اس دن چڑیا گھر کے پاس ہی موجود تھیٹر میں شوٹنگ کے لیے آیا ہوا تھا کہ اس نے چڑیا گھر سے آنے والی چیخ و پکار کو سنا۔ اسی وجہ سے وہ چڑیا گھر میں پتہ لگانے آیا اور آگے اس لڑکی یعنی نینسی کی جان بچائی۔ یہ لڑکی بڑی ہوئی تو ہالی ووڈ کی ایک مشہور اداکارہ نینسی ایلن کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب یہ بڑی ہوئی تو تب اس کو بچانے والے مسیحا کا کامیڈی کیریئر اور ناول نگاری سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ شراب نوشی اور جوئے کا عادی ہو چکا تھا۔ جوئے میں اس نے اتنی رقم ہاری کہ اب وہ پائی پائی کو ترستا تھا اور بینک کا مقروض بھی ہو چکا تھا۔ نینسی کو جب جارج کی اس حالت کا پتہ چلا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے مسیحا کا پتہ لگانے آ گئی۔ ادھر آ کر اس نے جارج کی حالت زار اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس نے جارج کا سارا قرضہ بھی ادا کیا اور اس کو ایک نشے کا علاج کرنے والے سینٹر میں بھی داخل کروایا۔ جارج جب ٹھیک ہوا تو اس نے نینسی کا بہت شکریہ ادا کیا، لیکن نینسی کے لیے جارج کے شکریہ کے تمام الفاظ کا کوئی مطلب نہ تھا، کیونکہ نینسی آج زندہ تھی تو صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے جس نے اس کو مگرمچھوں کی یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ اب جارج ایک بار پھر سے ایک نارمل انسان کی زندگی بسر کر سکتا تھا اور یہ سب اسی نیکی کی وجہ سے ہوا تھا جو کہ اس نے برسوں پہلے کی تھی، اور تب شاید اسے اندازہ بھی نہ ہوا ہوگا کہ ایک دن اس کو بھی اتنے برے حالات سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ جارج نے اب کامیڈی کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور صرف ناول لکھتا تھا۔ اس کے ناول آج بھی مشہور ہیں، لیکن اس کی اس نیکی کو کم ہی لوگ جانتے ہیں جو کہ اس نے برسوں پہلے اس لڑکی کو بچانے کی شکل میں کی تھی۔